لدى لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس آیت میں جو بات بڑی اہمیت کے ساتھ بتانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ طعنہ دینے والا، عیب چننے والا، اس کے لیے خرابی کے بارے میں بتایا گیا۔ طعنہ دینا اور عیب چننا، طعنہ کے سلسلے میں گزشتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا جس طرح سے بھی ہم طعنہ دیں وہ طعنہ ہے۔ ساس کا بہو کو، بہو کا بیٹے کو، شوہر کا بیوی کو، بیوی کا شوہر کو، یہ سب طعنے، بڑوں کا چھوٹوں کو، چھوٹوں کا بڑوں کو، یہ سب طعنے ہیں۔ ان تمام طعنوں کو اللہ تعالیٰ نے گھیرتے ہوئے کہا ویل لکلی، کلی کے معنی ہر فرد اس میں شامل ہیں، کسی کو اللہ نے مستثنیٰ نہیں فرمایا، ہر فرد اس میں شامل ہے۔ جو بھی طعنہ دینے والے ہیں، عیب چننے والے ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، اس چیز سے ہم طعنہ دینا، عیب تلاش کرنا، اس سے بہت باز آئیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کے بارے میں عیب تلاشی کرنا، طعنہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم طعنہ کسی کو نہ دیں، کسی بھی اعتبار سے، اشارے سے، کنایے سے نہیں۔ اور وہ طعنہ دینے والا مالدار ہوتا ہے۔ دو چیزیں، یا تو کرسی والا ہوگا، عزت والا ہوگا، شان والا ہوگا، شوکت والا ہوگا، مالدار ہوگا، وہی انسان طعنہ دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آگے اللہ نے کہا کہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرے اور گن گن کر رکھے، گن گن کر رکھے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ یہ کہے گن گن کر دینا۔ علماء فرماتے ہیں جو گن گن کر خرچ کرتا ہے اس کو گن گن کر اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، جو ان گنت خرچ کرتا ہے اسے ان گنت دیا جائے گا۔ حساب ہمیشہ، بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جو بار بار نوٹوں کو گنتا ہے، رکھتا ہے، کتنا خرچہ کیا، کتنا ہوا۔ گھر کے اخراجات میں گننے کو منع کیا گیا، گن گن کر گھر کا خرچ مت کیا کرو۔ ہاں، گننا کہاں؟ آپ کا معاملہ کسی اور سے ہے، وہاں گنو، باقاعدہ حساب رکھو، وہاں گن کر آپ دیجئے، گن کر آپ لیجئے، گن کر آپ ہر معاملہ کیجئے۔ یہاں گننا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی آپ کو رقم دے تو آپ گن کر لیں، گن کر دیں، یہ سنت۔ یہاں گننا منع نہیں۔ گننا کہاں منع؟ بچوں پر خرچہ کرتے وقت گن گن کر خرچہ کر رہے ہیں، بیوی پر خرچہ کرتے وقت گن گن کر، والدین پر خرچہ کرتے وقت گن گن کر، رشتہ داروں پر خرچہ کرتے وقت گن گن کر، دعوت میں خرچہ کرتے وقت گن گن کر، اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے وقت گن گن کر۔ گننا، چھوٹی سی نوٹ نکالنا بعض لوگوں کی عادت ہے، چندے وغیرہ میں 2000 کی نوٹ، 500 کی نوٹ اور 200 کی نوٹ، 100 کی نوٹ، 50 کی نوٹ، 20 کی نوٹ، 10 کی نوٹ رہی تو تمام نوٹوں کو گن گن کو ہلو اندر جیب سے گنتی، سو جیب کے اندر سے، جیسے مستورات پرس کے اندر سے گنتی ہیں، اور مرد حضرات جیب کے اندر سے گنتے ہیں۔ گن کر چھوٹی نوٹ نکالیں گے اور نکال کر مٹھی بند کر کے ڈالیں گے۔ سمجھنے والا کیا سمجھنا حضرت بہت بڑی رقم دے رہی اخلاص کے ساتھ، حقیقت میں شرمندگی کی وجہ سے وہ مٹھی بند کر کے ایسا قریب جا کر ڈال لیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنا ڈالے کتنا نہیں ڈالے۔
ایسا نہیں. اللہ دل میں ایک بات ڈالا 50 روپے دے دو 50 روپے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. علماء کہتے ہیں صدقات ان گنت دینی چاہیے. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ صرف مال نہیں ہے، اچھی بات بولنا بھی صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ، مسکرانا بھی صدقہ، اچھی برتاؤ کرنا بھی صدقہ، اچھا پیش آنا بھی صدقہ. جتنے اچھے کام ہیں وہ سب کے سب صدقہ ہیں. جو بھی ہم برتاؤ کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ وہ سب کے سب صدقہ ہیں. اس کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم جب خرچ کریں صدقہ دیں تو گن گن کر نہ دیں. الذی جمع مالا وعددا، اور یہ کون شخص ہیں اللہ جمع مالو، یہ خرچہ بھی نہیں کرتا، گن کر رکھتا ہے. جیسے کنجوس کی مثال میں نے دی. ارے بھائی کنجوس کی مثال دی، جو گھی خریدا اور تجوری کھولا اور گھی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ایک ایک لقمہ کھاتا ہے، تو وہ اس طرح کا کنجوس ہے. تو دم جائے دمڑی نہ جائے، دم جائے دمڑی نہ جائے. ایسے لوگ علاج بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے. ارے بھی علاج جب کرنے کا نمبر آتا ہے تو علاج بھی ڈھنگ سے نہیں کریں گے. سستا ڈاکٹر کو تلاش کرتے کرتے جنازہ نکل جائے گا، ہے نا بھائی. سستے ہاسپٹل کو تلاش کرتے کرتے میت نکل جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے ارے بھائی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں گننا انتہائی لئیم ہونے کی علامت، انتہائی کمینہ پن، وہاں گننا نہیں چاہیے. آپ کسی کے جنازے میں گئے، وہاں پر چائے کی ضرورت، آپ گن گن کر لو بھائی 10 روپے دیو. نہیں بھائی، اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مہمانوں کو چائے پلانا چاہتے پلا دیجئے، کھلانا چاہتے کھلا دیجئے. اموات کے یہاں جا کر کھا کر نہیں آنا، بلکہ سب سے پہلی چیز اموات کے یہاں سوچنے کی یہ ہے ہمارے طرف سے اس میت کے گھر میں کیا خدمت ہو، پہلے وہ خدمت کرو. جیسے بہت سارے ساتھیوں کی عادت ہے میتوں کے گھر میں جانا، اتنے حاضرین سب کو کھانا کھلا کر آتے ہیں، فوراً آرڈر دے دیتے ہیں. ساتھیوں کو بتا بھی دیتے ہیں بھائی آپ حضرات کھانے کی فکر نہ کریں، ہم نے آرڈر دے دیا، جتنے لوگ ہیں وہ سب کھا کر جائیں گے. تو کھلانے کے نظام، اس وقت گننا نہیں. الذی جمع مالا وعددا. اور یہ وہ شخص بھی مراد ہے یہاں جو زکوٰۃ نہیں دیتا. زکوٰۃ دینا فرض، یہ کوئی نفل سنت ترغیب کی چیز. زکوٰۃ دینا ہر حال میں فرض. نہیں دیں گے اللہ رب العزت اس مال، جو مال زکوٰۃ کا مال میں جا کر لگ جاتا ہے، وہ چنگاری بن کر تمام مال کو جلا کر راکھ کر دے گا. اس لیے کہا کہ اس سلسلے میں غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں. پھر یحسب، خیال کیا ہے اس کا، گن کر رکھتا کیوں ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال سدا بہار ہے، اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کا مال دائمی ہے، اس کا مال قائمی ہے. یہ تصور کے ساتھ وہ گن گن کر رکھتا ہے. اللہ جل جلالہ امن والہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں جو لوگ مال گن کر رکھتے ہیں وہ حشر کے میدان میں یوں کہیں گے کہ ما اغنا عنی، بھئی ما اغنا عنی، بھئی مجھ سے تو کوئی بھی چیز مستغنی کی، عنہ مالہ. روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ جو شخص اس طرح کی نیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ بھئی میرا مال ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، علماء کہتے وہ بہت پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ اس طرح کے مزاج بننے سے ہماری حفاظت فرما. ماشاءاللہ پرانے زمانے میں خواتین کے سلسلے میں اس بات کی کئی خبریں کہ وہ چھوٹی چھوٹے ڈبے میں جتنا پیسہ بچ جایا کرتا تھا اتنا پیسہ وہ حفاظت سے رکھا کرتی تھیں، اور جب ضرورت مند آتا تو فوراً وہ خرچ کیا کرتی تھی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان خواتین کے نسلوں میں اللہ تعالیٰ کبھی غربت کی ہوا بھی نہیں لگائے، ہمیشہ ان کے نسلوں میں فراوانی رہی،
تونگری رہی، خرچ کرنے والے رہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ کسی بھی اعتبار سے کنجوسی ہمارے اندر نہ آئے۔ اور دوسری بات، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں وہ لوگ اپنے مال کے سلسلے میں حشر کے میدان میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ جل جلالہ امن والو ان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنا مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان احباب سے پوچھے گا اور ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں مال کے سلسلے میں صرف فرض کا اہتمام، صدقات کا اہتمام جتنا کریں گے اتنا انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے۔ دوسری بات، کلا، آگے کا اللہ تعالیٰ فرماتے کلا لینبذن فی الحطمہ، کوئی نہیں، وہ پھینکا جائے گا اس روندنے والی میں۔ کلا لینبذن، ینبذن اصل میں کہتے ہیں پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ کہتے ہیں روندنے والی جگہ، ایسی جگہ جہاں پر روندا جائے گا، تو اس جگہ پر وہ پھینکا جائے گا۔ کلا سے مراد کوئی نہیں بچا سکے گا، وہ ہر حال میں پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، اس جہنم کی جگہ میں جہاں پر روندا جائے گا۔ اور اللہ خود پوچھ رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، ارے تم کیا جانو، تم کیا جانو، کیا سمجھتے ہو تم حطمہ کیا چیز ہے، وہ روندنے والی جگہ کیا ہے، جانتے ہو تم نہیں جانتے۔ وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کتنی سنگین چیز ہے، حطمہ کتنی خطرناک جگہ ہے، حطمہ کتنی سزا پانے والی جگہ ہے، اور حطمہ کتنی تکلیف دہ جگہ ہے، تم نہیں جانتے وہ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ ایک آگ ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے، اللہ کی جلائی ہوئی ہے، اللہ کی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس آگ کو بھڑکایا ہے۔ اب اللہ بھڑکایا ہے تو وہ آگ کیسی سنگین آگ ہوگی، کیسے خطرناک آگ ہوگی۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے کہ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو حطمہ کیا چیز ہے۔ جہاں جہاں پر وما ادراکا اس طرح کی آیتیں آئیں وہاں سمجھ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں تنبیہ فرمانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے۔ کس سے بچانا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے جس چیز کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا وہ کیا؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جھانک لیتی ہے دل کو۔ کوئی بھی آدمی وہاں پر بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، زبان جھوٹ بولے گی، نظریں گناہ کریں گی، الٹی سیدھی باتیں زبان کرے گی، لیکن دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دل، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بھی اعتبار سے تم پریشان ہو تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلی بات، آپ کو جب بھی پریشانی لاحق ہو تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر استغفار کا اہتمام کریں۔ استغفار کا اہتمام، جتنا استغفار کا اہتمام کریں گے اتنا گناہ مٹیں گے، اور جتنا گناہ مٹیں گے اتنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے طرف سے عافیتیں یہ سب کے سب متوجہ ہوں گی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ما اغنا عنی مالیہ، حشر کے میدان میں وہ جس وقت پریشان ہوگا اللہ کے طرف سے ان عذابات کو دیکھ کر، تو وہ اپنی زبان سے یوں کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے مستغنی نہیں کر سکا۔
مستغنی نہیں کر سکا یعنی اس نے مجھے نجات نہیں دلا سکا. ما اغنى عني مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہلک عنی سلطانیہ، وہ کہے گا میری سلطنت مجھ سے چھین لی گئی، میری سلطنت مجھ سے چھین لی گئی. جب دیکھے گا اللہ کا عذاب، جیسے کہ میں نے یہاں بتایا التی تطلع الافئدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جب تم پریشان ہو، کسی بھی معاملے میں فیصلہ نہیں کر سکے، تو ایسے موقع پر سب سے پہلے تمہارے دل سے پوچھو، استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ، تمہارا دل تمہیں صحیح فتویٰ دے گا. اسی لیے اللہم اغفر لی واختر لی، اللہ کے طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اغفر لی واختر لی والی دعا. یہ دعا ایسی دعا ہے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کام کرنا یا نہیں کرنا، جب وسوسہ اس کے اندر پریشان کرے، ایسے موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے یوں کہ یا اللہ میرے لیے صحیح اختیار فرما، جو میرے لیے خیر ہے اسی کا میرے لیے انتخاب فرما. اللہ کی طرف جب متوجہ ہو کر بندہ پڑھتا رہے گا، ذہن میں اللہ بات ڈالے گا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، زبان بولتی ہے، زبان جھوٹ. اسی لیے یومئذ اللہ تعالی قبر کے زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل میں جو بات ہوگی وہی بات باہر نکلے گی قبر میں، دل میں جو بات ہوگی وہی بات قبر میں نکلے گی. اور حشر کے میدان میں اللہ نے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہم سے بات ان کے ہاتھ کریں گے، ان کے پیر کریں گے. ہاتھ گواہی دیں گے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، پیر گواہی دیں گے کہاں چلے کہاں نہیں چلے. زبان کو اللہ مہر لگا دے گا، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. زبان پر اللہ مہر لگا دیں گے. تو زبان نہیں بولے گی اللہ کے پاس حشر کے میدان میں، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جگہ بولے گی، زمین بولے گی. کس خطے میں ہم نے گناہ کیا، زمین بولے گی یا اللہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اس لیے حشر کے میدان میں وہ آنکھ جو جھانکے گی وہ کہاں؟ دل کی طرف. دل جھانک لیتی ہے دل کو، دل صحیح فتویٰ دے دے گا. آؤ بھائی میں برا ہوں، آؤ بھائی میں اچھا ہوں، دل بتا دے گا. اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، ان کو اس میں مون دیا جائے گا. کیا مطلب؟ ارے بھائی ان کو اس میں مون دیا جائے گا کا مطلب کیا؟ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ جل جلالہ امن والہ اس ہول ناکی والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں مرتب ہوں گی دلوں تک، وہ جب آگ پہنچ جائے گی تو وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. مون دیا جائے گا مطلب یعنی بند کر دی جائے گی، اس طرح سے کہ وہ لوگ آگ کے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں، بڑے لمبے لمبے ستونوں میں گھیرے ہوئے ہوں گے، جیسے کسی کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا گیا ہو. لمبے لمبے ستونوں میں گھیرے ہوئے ہوں گے جیسے کہ آگ کے ستونوں میں بند کر دیا گیا ہو. اسی کو یہاں بتایا کہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد، لمبے لمبے ستونوں میں، ممددہ، عمد کہتے ہیں ستونوں کو، لمبے لمبے ستون جو ہوتے ہیں اس میں ان کو باندھ دیا گیا ہو، صندوقوں میں بند کر دیا گیا ہو. اس طریقے سے وہ لوگ آگ کے چاروں طرف شعلے ہی شعلے میں وہ لوگوں کو بند کر دیا جائے گا. ان لوگوں کو جو تانا دیتے ہیں، جو تانا دیتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ تانا دینے کو سب معمولی گناہ سمجھتے ہیں. دیکھیں کتنی سخت وعید آئی ہے، کتنی سخت وعید. یہ صورت اکیلی ایک ایسی صورت ہے جس میں صرف ایک ہی گناہ
کی سزا بھی بیان کی گئی. ایک ہی گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیان کر دیا. حالانکہ دیگر تمام صورتوں میں الگ الگ مضمون آتے ہیں، یہ صورت میں الگ الگ مضمون، ایک ہی مضمون. کیا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. کون ہے لمزہ؟ الذی جمع مالا وعددا، وہی شخص ہے. کون ہے وہ؟ یحسب ان مالہ اخلدا، جو اپنے مال کو ہمیشہ کے لیے رہنے والا سمجھتا ہے. اسے سزا کیا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، یقیناً اس کو حطمہ میں پھینکا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جھانک لیتی ہے، دلوں کی طرف جھانک لیتی ہے. انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ لوگ اس میں بند کر دیے جائیں گے. انہا علیہم مؤصدہ، وہ لوگ اس میں بند کر دیے جائیں گے. جس طرح صندوق میں بند کرتے ہیں اس طرح بند کر دیے جائیں گے. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے لوہے کے ستونوں میں. اب جیسا گیج ہم کہتے ہیں، راڈس رکھ کر مضبوط صندوق بنایا جاتا ہے. اب بڑے بڑے لمبے ستون ہوں گے تو آپ اندازہ لگاؤ کیا وہ صندوق کو یہ لوگ کھول سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں شریعہ کی حفاظت فرمائے، گناہوں کا استحضار نصیب فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں آپ علیہ السلام، حضرت، ما رأیت مثل الجنت نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها. جنت کے مثل حسین و جمیل خوشنما چیز، ایسی کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھی جس کا طلب کرنے والا سو جاتا ہو. جہنم سے سنگین کسی چیز کو ایسا نہیں دیکھا جس سے بھاگنے والا سو جاتا ہو. تو ہمیں بار بار جہنم کی طرف یاد دلایا جاتا ہے کہ جہنم کا استحضار، کہ موت کا استحضار، قبر میں عذاب کا استحضار. ہم لوگ آج درد سے آواز کرتے ہیں، چاروں طرف لوگ آ کر امی کیا ہونا، خالہ کیا ہونا، پھوپھو کیا ہونا، چاچی کیا ہونا، دادی کیا ہونا، نانی کیا ہونا، سب پوچھتے ہیں. لیکن قبر میں جانے کے بعد ہماری آہوں کو کون سنے گا؟ ہمارے دردوں کو کون سنے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے ارے بھئی ہر درد کو دور کرنے والا ایک ہی درد ہے. وہ کون سا؟ آخرت کا درد. آخرت کا درد. اسی لیے ہمارے اکابر دنیا کے نقصان میں کبھی افسوس کرتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی دنیا کا نقصان کوئی دائمی نقصان نہیں ہے، عارضی نقصان. ہمیشہ کا نقصان کون سا؟ آخرت کا نقصان. آخرت کا نقصان یہ ہمیشہ کا نقصان ہے، اور دنیا کا نقصان یہ ہلکا سا نقصان ہے. اور دنیا کا نقصان قابل برداشت ہے اور آخرت کا نقصان قابل برداشت نہیں ہے. یہاں آپ حضرات اس بات کو سمجھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا. آپ جو تشریف لائے، جیسے کہ سیرت کے سلسلے میں ہم لوگ جو قسط وار بیان کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آمد کا مقصد کیا تھا؟ آپ آئے ہی امت کو آخرت والا بنانے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بات